استحاضہ کا مسئلہ. استحاضہ وہ خون ہوتا ہے جو ایام حیض کے بعد خاکی یا زرد رنگ کا جاری ہوتا ہے. یہ ایک مرض ہے. جب عورت اپنے حیض کی عادت کے دن پورے کرے پھر اسے غسل کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے. تو اس میں اصل حکم یا اصل بات کیا ہے؟ عادت. جتنے دن کسی کی عادت ہے اس عادت کے مطابق انسان نماز چھوڑے، یعنی اتنے دن کے لیے، اور بعد میں نہا کر نماز شروع کر دے، خواہ کوئی ڈسچارج ہو بھی تو، کیونکہ وہ خون حیض کا نہیں بلکہ استحاضہ کا ہے جو اس مخصوص مدت کے بعد آتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے خون استحاضہ آتا ہے اور میں بوجہ خون استحاضہ پاک نہیں ہوتی، کیا میں نماز چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، خون استحاضہ ایک اندرونی رگ سے بہتا ہے اور یہ خون حیض نہیں. بس جب تجھے حیض کا خون آئے تو نماز چھوڑ دے، اور جس وقت خون حیض بند ہو جائے اور استحاضہ شروع ہو تو اپنے استحاضہ کے خون کو دھو لو اور نماز پڑھو. تو حاصل کلام یہ ہے کہ مستحاضہ پاک عورت کی طرح ہے، ایام حیض کے بعد غسل کر کے نماز شروع کر دے. ہاں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرتی رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے یہ بھی فرمایا، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کرو. یعنی ہر نماز کے لیے نہانے کی ضرورت نہیں، صرف وضو کافی ہے. خواہ پہلے سے وضو ہو بھی، چونکہ ڈسچارج ہوتا رہتا ہے اس لیے وضو باقی نہیں رہتا، دوبارہ وضو کر لیا جائے. خون حیض بلوغت کی علامت ہے. اگر یہ عادت کے مطابق آئے تو یہ صحت کی علامت ہے. اس کے برعکس استحاضہ بیماری کی علامت ہے. چونکہ یہ خون حیض سے پہلے بھی آتا ہے اور حیض کی مدت گزر جانے کے بعد رکتا نہیں، اس لیے بعض خواتین اسے بھی حیض سمجھ کر نماز چھوڑے رکھتی ہیں. لہٰذا اس مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے. خون حیض گاڑھا، سیاہ اور کسی قدر بدبودار ہوتا ہے. جب اس کی مدت ختم ہوتی ہے تو خاکی یا زرد رنگ کی رطوبت خارج ہوتی ہے، مگر وہ حیض نہیں ہوتی. جبکہ خون استحاضہ پتلا اور زرد رنگ کا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ عادت کے دنوں میں کبھی فلو زیادہ ہوتا ہے اور کبھی کم ہوتا ہے، لیکن اپنے مقرر وقت پر انقطاع بھی ہو جاتا ہے. انقطاع الدم یعنی سب ختم ہو جاتا ہے اور وائٹ ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے. تو پاکی کب ہوتی ہے؟ جب خون حیض کے ختم ہونے کے بعد وائٹ ڈسچارج شروع ہو. اگر خاتون حیض اور استحاضہ کا فرق پہچانتی ہے تو اس کے مطابق عمل کرے گی، یعنی حیض کے آنے پر نماز چھوڑے گی اور حیض کے بعد استحاضہ کے دوران ہر نماز کے لیے الگ وضو کر کے نماز ادا کرے گی. اگر اسے دونوں خونوں کی پہچان نہیں، البتہ حیض اسے عادت کے مطابق آتا ہے، تو وہ عادت کے دنوں میں نماز ترک کرے گی اور ان کے بعد جو خون آئے گا اسے استحاضہ سمجھے گی. اب اس میں مشکل یہ ہے نا کہ ہر عورت کی عادت فرق ہے، اس لیے اس میں کوئی مفتی کچھ نہیں بتا سکتا، خود ہی اس کا تعین کرنا پڑے گا کہ کن دنوں میں عادت بدل جاتی. کیونکہ عورت کی صرف یہ نہیں کہ اس کو خون کے رنگ سے آپ پہچانیں گے، اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کی اپنی جسمانی کیفیت کب بدلتی ہے. کیونکہ استحاضہ کے خون میں جسمانی کیفیت اتنی متاثر نہیں ہوتی، جبکہ حیض کے دنوں میں اس سے پہلے یا اس کے بعد مزاج پر بھی فرق پڑتا ہے. تو مزاج کی تبدیلی سے اور خون کے رنگ کی تبدیلی سے یا اس کیفیت سے یا اس کے زیادہ یا کم ہونے سے بھی حیض اور استحاضہ کو آپس میں الگ الگ سمجھا جا سکتا ہے. اگر اسے دونوں خونوں کی پہچان نہیں اور حیض بھی عادت کے مطابق نہیں آتا. اب ایک اور مسئلہ تیسرا، نہ حیض کی پہچان ہے اور نہ ہی عادت کا پتہ چلتا ہے، یعنی دن کے مقرر ہونے کی سمجھ ہی نہیں آتی، تو وہ اپنی قریبی رشتہ دار خاتون جو مزاج اور عمر میں اس جیسی ہو، مثلا بہن وغیرہ، اس کی عادت کے مطابق عمل کرے گی حتیٰ کہ اسے پہچان ہو جائے اور اس کی اپنی عادت بن جائے. پھر قیاس کرنا پڑے گا. حائضہ کو نماز اور روزے کی ممانعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت حیض سے ہوتی ہے تو نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، یعنی نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے. ایک عورت معاذہ نے حضرت عائشہ سے دریافت کیا، کیا وجہ ہے کہ حائضہ عورت روزے کی قضا تو دیتی ہے، نماز کی نہیں دیتی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہمیں حیض آیا کرتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم تو دیا جاتا مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا. یہ ہے صرف وجہ. نفاس کا حکم. بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 40 دن بیٹھا کرتی تھیں، یعنی نماز نہیں پڑھتی تھی.
اکثر صحابہ اور تابعین کے نزدیک نفاس کے خون کی زیادہ سے زیادہ مدت 40 دن ہے. اگر 40 روز کے بعد بھی خون جاری رہے تو اکثر اہل علم کے نزدیک وہ خون استحاضہ ہے جس میں عورت ہر نماز کے لیے وضو کرتی ہے. نفاس کی کم از کم مدت کی کوئی حد نہیں. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ بعض خواتین کو نفاس کا عرصہ ختم ہوتے ہی پھر پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر دن اوپر چلے جائیں اور پیریڈز کی واضح علامات ہر ایک کو اپنی عادت پتہ ہوتی ہے تو اس کے مطابق پھر وہ چھوڑ سکتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں نفاس کی مدت 40 دن ہے الا یہ کہ خون پہلے ہی بند ہو جائے، کیونکہ بعض لوگوں کو بچے کی ولادت کے بعد کسی قسم کا کوئی خون نہیں آتا تو وہ پہلے دن سے ہی نماز پڑھیں گی. کچھ لوگوں کو 3 دن تک، کچھ کو 7 دن، کچھ 10 دن، کچھ 1 مہینہ، کچھ پورے 40 دن، کبھی زیادہ کبھی کم. تو پھر ان معاملات میں دیکھا کیا جائے گا؟ کوئی کتاب یا اپنا آپ؟ ہر ایک کو اپنی عادت خود دیکھنی پڑے گی. ٹھیک. حضرت انس فرماتے ہیں نفاس کی مدت 40 دن ہے الا یہ کہ خون پہلے ہی بند ہو جائے. امام شافعی فرماتے ہیں اگر عورت کو ولادت کے بعد خون آتا ہی نہیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ غسل کرے اور نماز پڑھے. نفاس اور حیض کے خون کا حکم ایک جیسا ہے، یعنی ان حالات میں نماز، روزہ اور جماع منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام نفاس کی نمازوں کی قضاء کا حکم نہیں دیتے تھے. ٹھیک ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا نا کہ خون حیض کی اقصی مدت یعنی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن ہے. تو یہ قیاس ہے، یعنی ایک اندازہ کیا گیا. آپ دیکھیے کہ فقہا کس طرح اجتہاد کیا کرتے تھے. جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو مختلف عورتوں کی عادت معلوم کرائے گی. کم سے کم کتنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ کتنا ہوتا ہے. پتہ چلا کہ کم سے کم اتنا اور زیادہ سے زیادہ اتنا، تو لہٰذا یہ 10 دن وہاں سے چلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی 10-12 دن نہیں بتائے. اصل بات عادت کی ہے کہ کتنے دن آپ کی عادت. ڈی این سی کے بعد بھی جو خون ہوتا ہے وہ بھی نفاس میں شمار ہوگا، اس میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنے مہینے کا بچہ تھا اتنے مہینے کے جو پیریڈز کے دن ہیں اس کے برابر بھی آتا ہے، اور بعض عورتوں کو اس سے کم و بیش. ان کا سوال یہ ہے کہ نفاس میں شروع میں زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد آہستہ سے کم ہو جاتی ہے، اور پھر تھوڑے دن میں زیادہ ہو جاتی ہے، پھر کم ہو جاتی ہے. تو کیا یہ سارا عرصہ نفاس ہوگا؟ یہ سارا عرصہ نفاس ہوگا جب تک کہ وائٹ ڈسچارج نہ شروع ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.